نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ تاریخ کا پہلا سبب یہ ہے کہ اس نے کبھی بھی بزدل انسانوں یا بزدل اقوام کو یاد نہیں رکھا۔ بزدل اقوام کا المیہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں نہ تو اپنے عہد میں عزت تکریم میسر آتی ہے اور نہ ہی بعد میں آنے والی نسلیں انہیں کسی اچھے نام سے یاد کرتی ہیں۔ ایک بزدل شخص اپنے ارد گرد سونے چاندی کے پہاڑ بھی بلند کر لے اور اس کے باوجود وہ جگہ جگہ اپنی عافیت، خیریت اور زندگی کی بھیک مانگ رہا ہوتا ہے۔ بزدلی عیب و شرم ہے اور آگے بڑھ کر لڑنے میں عزت ہے۔ آدمی جتنی بھی بزدلی چاہے کر لے تقدیر سے نہیں بچ سکتا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، انسان میں بدترین خصلتیں یہ ہیں کہ وہ ہر وقت مال کی رسم میں گھلتا رہتا ہے اور بزدلی کی وجہ سے ہر وقت اکھڑا اور گھبرایا ہوا رہے۔ اس حدیث مبارکہ میں مال کی محبت اور بزدلی کو ایک ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ مال کی محبت ہی تو ہے جو بزدلی کی نشوونما کرتی ہے۔ یہی مال کی محبت ہے جس کی مذمت قرآن پاک کی لاتعداد آیات میں آئی ہے۔ مثلا بڑی خرابی ہے ہر ایسے شخص کی جو عیب ٹٹولنے والا اور غیبت کرنے والا ہو اور جو مال کو جمع کرتا جائے اور گن گن کر رکھے۔ سورۃ الہمزہ۔ تاریخ صفحات اس بات پر بھی شاہد ہیں کہ مال و دولت کی محبت اور ہرس میں جکڑی ہوئی بزدل اقوام کے ساتھ بار بار ایسا بدترین اور ذلت آمیز سلوک ہوا کہ ان پر دنیا کے اجڑ گنوار اور خونخوار قبائل چڑھ دوڑے اور انہیں ذلت و رسوائی کے ساتھ محکوم بنا لیا گیا۔ چین ایک زمانے میں اپنی تجارت، صنعت، حرفت اور نظام حکومت کی وجہ سے ایک بہت بڑی معاشی قوت تھا، مگر چینی قوم جو عمومی طور پر تجارت پیشہ تھی، اس کی بزدلی کا عالم یہ تھا کہ حملہ آوروں سے میدان جنگ میں لڑنے کی بجائے انہوں نے ان سے بچنے کے لیے ایک بہت بڑی فصیل یعنی دیواری چین بنا رکھی تھی۔ مگر اپنے وقت کی اس عظیم معاشی طاقت چین کو چھوٹے سے خطے منگولیا سے اٹھنے والی منگولی قوت نے چنگیز خان کی سربراہی میں 2 بار تخت و تاراج کیا اور آخر کار 1260 میں قبلئی خان نے وہاں اپنی مستقل حکومت بھی قائم کر لی۔ پاکستان کے باشندوں کو تو قدیم تاریخ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ان کے سامنے حقیقت روز روشن کی طرح واضح اور عیاں ہے۔ 21ویں صدی نے بہادری اور بزدلی کے 2 کردار پیدا کیے۔ ایک کو مال و دولت، معاشی ترقی و خوشحالی سے بہت محبت تھی جسے پرویز مشرف کہتے ہیں، اور دوسری کو دنیا کی دولت اور جاہ کی رس حوث سے نفرت تھی جسے ملا محمد عمر کہتے ہیں۔ ایک کے دل میں صرف اللہ کا خوف تھا اور دوسرے کے دل میں عالمی طاقتوں یعنی انسانوں کا خوف تھا۔ اللہ تعالیٰ جل شان انہیں انسانوں کے خوف کے بارے میں بتاتا ہے، پھر جب ان پر جہاد فرض ہوا تو ایک گروہ انسانوں سے ڈرنے لگا جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ بزدلی ایک بدترین خصلت ہے اور بہت ہی برا عیب ہے جس کے بارے میں حدیث برحق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں مرے کہ اس نے جہاد قتال کیا ہو اور نہ اس کے دل میں اس کی آرزو ہی پیدا ہوئی ہو تو وہ گویا نفاق کی ایک خصلت پر مرا۔ ایک کے پیش روؤں کو اللہ نے امریکہ پر فتح نصیب کی اور دوسرے کے پیش رو آج تک ورلڈ بینک کے چوکھٹ پر سجدہ ریز ہے۔ دنیا بھر میں 57 اسلامی ممالک ہیں جن کے پاس 50 لاکھ فوج ہے۔ ایٹم بم سمیت دنیا کا ہر جدید اسلحہ تیل کی دولت سے مالا مال ہے، مگر یہ سب ممالک آج بھی بزدلی کے لبادہ اڑے مسلمانوں کو غزہ میں مرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان بھی ان سے مختلف نہیں۔ ایٹمی قوت ہونے کے باوجود مال و دولت کی حرص میں ورلڈ بینک، IMF، یورپی یونین اور عالمی سرمایہ داروں کے سامنے بھیک مانگتے پھرتے ہیں، ان کے مطالبات من وعن تسلیم کرتے ہیں۔ ہمیں بحیثیت قوم بھوک میں مر جانے کا خوف ہے جس کی وجہ سے ہم نے ذلت میں جینا اور ذلت کی موت مرنا پسند کر لی ہے۔ ہمارے حکمران جو ایٹمی قوت اور طاقت کے مرکز میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی حالت بقول انیس کے اس شعر جیسی ہے جس کا مطلب ہے، گیدڑ کو خلط شاہانہ بھی پہنا دی جائے تو وہ ہمیشہ ڈرتا ہی رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔